بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول فرمایا۔ چونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول فرمایا تھا، اس لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو سفیان ایک ایسا آدمی ہے جو سرداری اور فخر کو پسند کرتا ہے، اس لیے آپ اس کے لیے کچھ مقرر فرما دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اسے امن ملے گا، جو اپنا دروازہ بند کر لے گا اسے امن ملے گا، اور جو مسجد حرام میں داخل ہوگا وہ بھی مامون ہوگا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو واپسی کے ارادے سے واپس جانا چاہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ابو سفیان کو وادی کی تنگ جگہ پر روک کر ٹھہراؤ۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو وادی کی تنگ جگہ پر روک لیا۔ پھر تمام لشکر اسلام اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے سے گزرا۔ اس عظیم لشکر کو دیکھ کر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر اسلامی فوج کی ہیبت طاری ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قوم کے پاس گئے اور بآواز بلند اعلان کیا، اے گروہ قریش، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جاہ و جلال والے لشکر جو کہ پہاڑ کی مانند لوہے میں غرق ہے کے ساتھ آ پہنچے ہیں۔ ان میں سے اکثریت ان بہادروں کی ہے کہ کوئی شخص ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور کہا، جو شخص میرے گھر میں داخل ہو جائے گا، جو شخص اپنے گھر میں دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے گا، جو شخص ہتھیار پھینک دے گا، اور جو شخص مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا، امان میں ہے۔ قریش نے کہا، یہ کیسی خبر ہے جو تم ہمارے لیے لے کر آئے ہو؟ حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں ایک وادی ذی طویٰ میں پہنچے تو اس جگہ پر اپنی سواری پر توقف فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمامہ مبارک بغیر شملے کے تھا اور وہ نصف سرخ یمینی چادر کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر اطہر اللہ تعالیٰ کے حضور میں انکسار و عاجزی و خضوع کے عالم میں جھکائے ہوئے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی فتح سے نوازا تھا۔ سر مبارک اس قدر جھکا ہوا تھا کہ ریش مبارک کجاوے کے پٹھے کے ساتھ لگ رہی تھی۔ اس فتح پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا فرمایا اور احتیاط کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے حکم فرمایا کہ لشکر اسلام کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے اور انتہائی مجبوری کے سوا کسی بھی صورت میں خون نہ بہایا جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت زبیر بن العوم رضی اللہ تعالی عنہ کو لشکر کے بائیں بازو کا سالار مقرر کر کے ان کو شمال کی طرف سے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ لشکر اسلام کے دائیں بازو کی طرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سالار مقرر فرمایا اور ان کو حکم دیا کہ نچلے حصے کی طرف سے داخل ہوں۔ اہل مدینہ کا سالار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا اور ان کو حکم دیا کہ وہ مغربی حصے سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوں۔ مہاجرین کے سالار حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا اور ان کو حکم دیا کہ وہ بالائی حصے کی طرف سے داخل ہوں۔ جب اسلامی لشکر مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہا تھا تو مہاجرین میں سے کسی نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آج کا دن جنگ کا دن ہے،
آج کعبۃ اللہ کی حرمت حلال سمجھی جائے گی۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی پرچم ان سے لے کر ان کے بیٹے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا۔ ابن ہشام کا کہنا ہے کہ اسلامی پرچم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے فرمایا۔ اسلامی لشکر بڑی شان و شوکت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہا تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے کے سوا مکہ والوں نے کسی بھی دستے کا مقابلہ نہ کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مکہ مکرمہ کے نچلے حصے میں قریش کے چند ایسے لوگ آباد تھے جو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سخت ترین دشمن تھے، اور یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے بنو بکر سے مل کر بنی خزاع پر حملہ کر کے معاہدہ حدیبیہ توڑا تھا۔ ان لوگوں کو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز پسند نہیں آئی تھی اور انہوں نے اسلامی لشکر کے مقابلے کا ارادہ کیا تھا۔ اس مقصد کے لیے ان لوگوں نے جنگ کی تیاری کر لی تھی، لیکن ان لوگوں میں سے بعض اس بات پر تیار تھے کہ اگر آگے سے شدید مزاحمت ہوئی تو پھر فرار کی راہ اختیار کی جائے گی۔ ان لوگوں کی قیادت اکرمہ بن ابو جہل، صفوان اور سہیل کر رہے تھے۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوا تو ان لوگوں نے تیر اندازی شروع کر دی، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلد ہی ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ فتح مکہ کے نتیجے میں 24 مشرکین ہلاک ہوئے، 4 کفار کو سابقہ جرائم کی سزا کے طور پر قتل کر دیا گیا، جبکہ 3 مسلمان شہید ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر بالائی حصے کے سامنے نصب شدہ خیمہ مبارک میں قیام فرمایا۔ اہل مکہ ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں آج ان کی قسمت کا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے خیمہ اقدس سے باہر تشریف لائے اور مکہ والوں کو خطاب فرمایا: اے گروہ قریش، تمہیں معلوم ہے کہ تم میں کیا سلوک کروں گا۔ انہوں نے جواب دیا: ہمیں آپ سے اچھے سلوک کی امید ہے۔ آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: جاؤ تم آزاد ہو۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اہل مکہ کو عام معافی دے دی۔ اس کے بعد سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہوئے اور مسجد حرام کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں ہاتھ پر اور اسید بن حصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں ہاتھ پر تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن طلحہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی اختیار کر رکھی تھی۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اونٹنے کی مہار پکڑے ہوئے تھے اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت مبارکہ انا فتحنا فتحا قریبا پڑھ رہے تھے اور بغیر احرام باندھے مسجد الحرام میں داخل ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کے دروازے کی چابی سلافہ بنت سعد کے پاس تھی، جس کے کئی بیٹے غزوہ احد میں مارے گئے تھے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد الحرام میں توقف فرمایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عثمان بن طلحہ کے ساتھ، جو سلافہ کا بیٹا ہے، چابی طلب کرنے کے لیے بھیجا۔ عثمان بن طلحہ نے اپنی والدہ کے پاس جا کر چابی طلب کی۔ ان کی والدہ چابی دینے میں تاخیر کر رہی تھیں اور ان کا خیال تھا کہ چابی لے کر اسے واپس نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت عاجزی اور انکساری سے اصرار کیا اور منت سماجت کی۔ ان کی والدہ تاخیر کرتی رہیں۔ حضرت بلال اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو گئے ہوئے دیر ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ پھر جب خانہ کعبہ کی چابی آ گئی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کلید بردار حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چابی لے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہوئے دروازہ کھولنے کا حکم فرمایا۔
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کی تعمیل میں دروازہ کھولا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان سے دروازہ بند کر دیا گیا تاکہ مسلمانوں کا ہجوم نہ ہو جائے۔ پھر کعبہ شریف میں رکھے ہوئے بتوں کو گرا کر زمین بوس کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک میں پکڑی ہوئی چھڑی کی نوک سے جس بت کی طرف اشارہ فرماتے وہ دھڑام سے نیچے آ گرتا۔ کعبہ شریف کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام باہر تشریف لائے۔ نماز ظہر کا وقت تھا۔ ابن ہشام سے روایت بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے بعد بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے، ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان پڑھنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کہنے لگے۔ ادھر ابو سفیان بن حرب، عطا بن اسید اور حارث بن ہشام بھی صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اذان سن کر عطا بن اسید نے کہا، شکر ہے کہ آج میرا والد سید زندہ نہیں ہے، ورنہ وہ اس حبشی غلام کی آواز سن کر برداشت نہ کر سکتا تھا، اور ایسی کوئی بات ضرور کہہ دیتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناگوار گزرتی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے باپ کو یہ شرف بخشا کہ یہ آواز اس کے کان میں نہ پڑی، کیونکہ اگر اسے سنتا تو سخت برہم ہوتا۔ حارث بن ہشام بولا، خدا کی قسم مجھے معلوم ہوتا کہ اسید اس آواز کو مٹا رہا ہے تو میں اس کا ساتھ دیتا۔ ایک اور کافر نے کہا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سیاہ فام حبشی کے سوا کوئی اذان کہنے والا نہیں ملا؟ ان کی گفتگو سن کر ابو سفیان نے کہا، میں تو کچھ نہیں کہتا، اگر میں بولوں گا تو یہ کنکریاں بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچا دیں گی۔ اس ساری گفتگو کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے اور فرمایا، تم لوگوں نے جو گفتگو کی ہے سب مجھے معلوم ہو گئی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تمام باتیں بتا دیں۔ سن کر حارث اور عطاب شرمندہ ہوئے اور کہہ اٹھے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کی قسم اس گفتگو کا کسی کو علم نہیں ہوا، ہمارے ساتھ کوئی نہیں تھا کہ ہم کہتے اس نے خبر دی ہوگی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس اذان اور اس بابرکت ساتھ کے بارے میں شیخ محقق حضرت مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ وقت بھی اپنے اندر بڑی نعمت اور بزرگی رکھتا تھا، جس کے دامن جلال تک دست ادراک کی رسائی ناممکن ہے۔ اس ساتھ کی عظمت کو حاملان عرش سے پوچھنا چاہیے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس اذان کی آواز وہاں تک پہنچی تھی، بلکہ اس سے بھی گزر گئی تھی۔ یا اللہ، اس وقت کے طفیل ہمیں دین اسلام پر ثابت قدم رکھ اور کلمہ اسلام کو مزید بلند فرما۔ اذان کے اس واقعے کو ایک راوی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی یوں بیان فرماتے ہیں، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کعبہ شریف کی چھت پر چڑھنے کا حکم فرمایا، پھر معلوم نہیں کہ کیسے میرے اندر ایک بہت بڑی قوت جمع ہو گئی، جیسا کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ میں میری پہلی اذان نے مسجد نبوی کی تکمیل کی تھی، اور اب میری اذان سے طہارت کعبہ کا عمل مکمل ہونے والا تھا۔ اصل میں بتوں کے خلاف چڑھ رہا تھا، بازوؤں کے سہارے لٹکتے ہوئے، ہموار دیواروں پر پاؤں جماتے ہوئے میں اوپر جا پہنچا۔ نیچے مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے اذان کہی۔ اذان دینے کے بعد اپنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار حسب معمول مطمئن اور پروقار دکھائی دے رہے تھے۔
پاس ہی دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی موجود تھے۔ وہ تمام بڑے خوش نظر آ رہے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ شریف میں داخلے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ابن ہشام روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ سے نکل کر باہر تشریف لے آئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے ہی رہ گئے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اندر داخل ہوئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ وہیں موجود تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس جگہ نماز پڑھی؟ لیکن یہ نہ پوچھا کہ کتنی رکعتیں پڑھیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب بیت اللہ شریف میں داخل ہوتے تھے چہرہ سامنے رکھتے اور دروازہ پشت کی جانب ہوتا۔ ان کے اور خانہ کعبہ کے سامنے کی دیوار کے درمیان صرف 3 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا تھا اور نماز پڑھتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جو جگہ بتائی تھی وہ اسی جگہ پر نماز ادا فرماتے تھے۔ اگر آپ کو میرا یہ چینل لائف وتھ زویا پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کیجیے۔ مجھے آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی کا انتظار رہے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر اس بیان میں مجھ سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی الفاظ کی ادائیگی میں کمی بیشی یا غلطی ہو گئی ہو تو میں آپ لوگوں سے بھی معافی مانگتی ہوں اور میں اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور بھی معافی کی خواستگار ہوں۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔